بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس وقت 7 سال کا تھا اور میری بہن شاید 5 سال کی تھی۔ ہم دونوں بہن بھائی اس وقت اسکول سے واپس آ رہے تھے جب میں یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ سائیکل پر سوار ایک شخص بہت دھیمی رفتار میں ہم دونوں کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ اس دن پہلی بار ننھا سا دل خوف سے دھڑکنے لگا اور بہن کا ہاتھ پکڑ کر تیز تیز چلنے لگا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ سائیکل سوار شخص تو دوستو آج کی یہ کہانی شاہد اور اس کی بہن نائلہ کی ہے، مگر اس کہانی کی شروعات شاہد اور نائلہ سے نہیں ہوئی تھی۔ کہانی کی شروعات ہوئی تھی ان کے ماں اور باپ کی زندگی سے، ان کی شادی سے۔ شاہد کی ماں جس کا نام شبانہ تھا وہ اپنے باپ کی لاڈلی بیٹی تھی۔ شبانہ کے باپ کی 2 ہی اولادیں تھیں، بڑا بیٹا جس کا نام فاروق تھا اور فاروق سے 3 سال چھوٹی شبانہ تھی۔ اس دور میں بھی جب لڑکیوں کو پڑھانے لکھانے کا زیادہ رواج نہیں تھا، شبانہ کے باپ نے اسے BA تک تعلیم دلوائی تھی۔ حالانکہ خود شبانہ کا بھائی اس بات کے خلاف تھا، مگر اس کے باپ نے کسی کی ایک نہ سنی اور اپنی بیٹی کو تعلیم دلوائی۔ فاروق کی شادی ہوئی اور 2 سال بعد شبانہ کے والد نے بیٹی کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کیا اور شبانہ کو بیاہ کر سلیم کے ساتھ رخصت کر دیا۔ مگر شادی کے 2 ماہ بعد ہی سلیم کے جوہر کھلنے لگے۔ سلیم ایک ہاتھ چھٹ انسان تھا، ذرا سی بات پر اس کا پارا ہائی ہو جاتا اور وہ شبانہ کو دھنک کر رکھ دیتا تھا۔ پہلی بار جب سلیم نے شبانہ پر ہاتھ اٹھایا اس وقت شبانہ پہلے بچے کی ماں بننے والی تھی، باپ کی لاڈلی بیٹی تھی۔ اسے یہ بات بہت ناگوار محسوس ہوئی۔ فوراً اس نے اپنے والدین کے گھر کا رخ کیا، ساری بات اپنے باپ کے سامنے بیان کی۔ باپ کو بھی اس بات کا بڑا برا محسوس ہوا کیونکہ آج تک اس نے خود اپنے بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ اگلے ہی دن شبانہ کے باپ نے سلیم کو اپنے گھر پر بلایا اور اسے صاف الفاظ میں بتا دیا کہ دوبارہ میری بیٹی پر ہاتھ مت اٹھانا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سلیم کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اس نے سسر سے معذرت کی اور شبانہ کو اپنے ساتھ لے گیا۔ سب کو لگا کہ معاملہ ختم ہو چکا ہے، سلیم انسان بن جائے گا، مگر یہ بھی ایک غلط فہمی تھی۔ انسان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ شبانہ کا بیٹا پیدا ہو چکا تھا، زندگی پھر سے اپنی ڈگر پر رواں دواں تھی۔ شبانہ کا بیٹا شاہد 2 سال کا تھا اور وہ ایک بار پھر سے ماں بننے والی تھی، مگر وہ سلیم کی اس عادت سے تنگ تھی۔ وہ بہت ہی لاپرواہ انسان تھا۔ بیوی بیمار ہوتی تو گھر میں کھانے کو ہو یا نہ ہو اسے کسی چیز کی کوئی فکر نہیں تھی۔ شبانہ اسے کئی بار دبے لفظوں میں یہ بات سمجھا چکی تھی کہ تم شادی شدہ ہو، بیوی اور بچوں والے ہو، میرا نہیں تو کم از کم اپنے بچوں کا خیال کرو، وقت پر گھر واپس آیا کرو اور ان کی ضروریات کا خیال کرو کیونکہ تم ان کے باپ ہو۔ مگر سلیم ایسا ڈھیٹ انسان تھا کہ بات کو ایک کان سے سنتا اور دوسرے سے نکال دیتا۔ اور اسی دوران شبانہ نے بیٹی کو جنم دیا۔ گھر میں افراد بڑھ رہے تھے جبکہ سلیم کی توجہ نہ ہونے کے برابر تھی۔ شبانہ اب تنگ آ چکی تھی کیونکہ اکثر و بیشتر وہ اپنے گھر کی اور بچوں کی ضروریات کے لیے اپنے والد سے پیسہ مانگا کرتی تھی اور اسے یہ بات بہت ہی ناگوار محسوس ہوتی تھی۔ اور پھر اسی دوران شبانہ نے ایک روز سلیم کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ بچے تمہاری ذمہ داری ہیں نہ کہ میرے باپ کی۔ بس پھر کیا تھا، بات شروع ہوئی اور بڑھتی گئی اور سلیم نے ایک بار پھر سے وہی حرکت کی۔ اس نے شبانہ کے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا، مگر اس بار شبانہ نے بھی ٹھان لی تھی کہ وہ مزید اب ذلیل و رسوا ہونے کے لیے سلیم کے گھر پر نہیں رکے گی۔ اس نے اسی دن اپنا اور بچوں کا ضروری سامان پیک کیا اور سلیم کے گھر سے ہمیشہ کے لیے نکل گئی۔ والد کی دہلیز پر پہنچی۔ اکیلی بیٹی کو بچوں اور سامان کے ساتھ روتے دیکھ کر والد پل بھر میں ساری کہانی سمجھ چکے تھے۔ شبانہ نے بھی جاتے ہی اپنے باپ کو صاف الفاظ میں بتا دیا کہ میں سلیم کے گھر واپس نہیں جاؤں گی۔ حالانکہ اس موقع پر شبانہ کے بھائی نے بھرپور کوشش کی کہ کسی طرح شبانہ کو واپس بھیج دیا جائے، مگر شبانہ بھی اپنے نام کی ایک تھی، اس نے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ اس موقع پر شبانہ کی خوش قسمتی کہ اس کا باپ اس کے ساتھ تھا۔ شبانہ کے والد نے اپنی بیٹی کا بھرپور ساتھ دیا اور سلیم کو پیغام بھیج دیا کہ وہ شبانہ کو طلاق دے دے ورنہ ہم عدالت کا رخ کریں گے۔ سلیم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ آیا، اس نے ہاتھ جوڑے، معافیاں مانگی، مگر شبانہ نے اپنے باپ کو بتا دیا کہ یہ اپنی فطرت کبھی نہیں بدل سکتا۔ یہ انسان آج معافی مانگے گا، 4 دن بعد پھر سے وہی حرکت کرے گا، لہٰذا اب میں اس کے ساتھ کبھی نہیں جاؤں گی۔ شبانہ کا باپ بھی یہ بات اب اچھی طرح سمجھ چکا تھا، لہٰذا اس نے بھی شبانہ کا ساتھ دیا اور سلیم کو اپنے گھر سے خالی ہاتھ رخصت کر دیا۔ سلیم نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا اور آخر کار اسے شبانہ کو طلاق دینی پڑی۔ شبانہ کو طلاق ہو چکی تھی
اب وہ اپنے والدین کے گھر پر تھی۔ فاروق کو شبانہ ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ ابا نے شبانہ کو سر پر چڑھا رکھا ہے اور وہ اپنی من مرضیاں کرتی پھر رہی ہے، مگر شبانہ کا باپ سر پر تھا، لہٰذا فاروق اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ طلاق کو 6 ماہ گزرے تو فاروق اور اس کی بیوی کا رویہ بدلنے لگا۔ شبانہ اور اس کے بچوں کے ساتھ وہ اکثر ہی بات بے بات تلخ کلامی کرنے لگے۔ شبانہ نے جب یہ سب دیکھا تو ایک دن اپنے والد سے نوکری کی اجازت مانگی۔ کہنے لگی، ابا میں پڑھی لکھی ہوں، میں کسی کے ہاتھوں کی طرف کیوں دیکھوں؟ آپ مجھے اجازت دیجیے، گھر سے باہر جانے کی میں نوکری کروں گی اور اپنے بچوں کا خرچ خود اٹھاؤں گی۔ شبانہ کے باپ نے اسے اجازت دے دی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ تعلیم حاصل کی ہے تو آخر اس کا کوئی فائدہ بھی تو ہو۔ اس موقع پر فاروق نے ایک بار پھر سے خوب واویلا مچایا، کیونکہ یہ جس زمانے کی بات ہے تب لڑکیوں کا گھر سے باہر نکلنا اور نوکری کرنا بہت معیوب سمجھا جاتا تھا۔ مگر شبانہ کے باپ نے ایک بار پھر سے بیٹی کا ساتھ دیا۔ شبانہ ایک پرائیویٹ اسکول میں بچوں کو پڑھانے لگی۔ اس کی تنخواہ اچھی تھی اور اب وہ اپنے بچوں کا خرچ خود اٹھاتی تھی۔ اسے بھائی کے ہاتھوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسی طرح وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا۔ شبانہ کے بچے بھی اسکول جاتے تھے۔ ایک روز دونوں بہن بھائی اسکول سے واپس آ رہے تھے جب شاہد نے محسوس کیا کہ ایک سائیکل سوار بہت دھیمی رفتار سے ان کے پیچھے آ رہا ہے۔ جیسے ہی شاہد کو یہ محسوس ہوا کہ وہ سائیکل سوار ان کا تعاقب کر رہا ہے، شاہد نے بہن کا ہاتھ تھاما اور جلدی جلدی گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ جاتے ہی اس نے ماں کو یہ بات بتائی۔ شبانہ نے بھی اگلے دن سے ہی نظر رکھنی شروع کر دی اور پھر جلد ہی بچوں کو یہ بات معلوم پڑی کہ وہ سائیکل سوار جو ان کا تعاقب کرتا ہے وہ ان کا باپ سلیم ہے، کیونکہ جس وقت شبانہ نے اپنے شوہر کا گھر چھوڑا تھا اس وقت شاہد 3 سال کا اور نائلہ 1 سال کی تھی، اور اب بچے بڑے تھے، اسکول جا رہے تھے، مگر وہ باپ کو پہچانتے نہیں تھے۔ کہنے کو تو شاہد 7 سال کا تھا، مگر اسے جیسے یہ علم ہوا کہ وہ سائیکل سوار ان کا باپ ہے، شاہد کے دل میں نفرت کا ایک طوفان سا امڑ آیا، کیونکہ وہ اپنے ماموں ممانک کے برے رویے دیکھ چکا تھا۔ وہ اپنی ماں کو اکثر راتوں میں تنہا روتے ہوئے دیکھ چکا تھا اور وہ یہ بات سمجھتا تھا کہ ساری تکلیفوں کے پیچھے اس کے باپ کا ہاتھ ہے۔ اب اکثر سلیم ان کے پیچھے آنے لگا، راستے میں بچوں کو روک کر ان سے مل بھی لیتا تھا۔ نائلہ باپ سے اچھے طریقے سے مل لیتی تھی، مگر شاہد کے ماتھے پر ہمیشہ بل پڑے رہتے تھے۔ وہ باپ سے نفرت کرتا تھا۔ وقت یوں ہی دھیرے دھیرے گزرتا رہا، بچے جوان ہوتے گئے۔ شاہد اس وقت 10ویں جماعت کا طالب علم تھا، مگر صرف اپنے باپ کو دکھانے کے لیے وہ الٹی حرکتیں کرنے لگا۔ اکثر باپ کو ملنے جاتا تو ہاتھ میں سگریٹ سلگا کر پکڑ لیتا، صرف باپ کا دل جلانے کے لیے۔ گزرتے وقت نے سلیم کی عقل بھی ٹھکانے لگا دی تھی۔ شاہد کی طرف دیکھ کر اسے افسوس ہوتا۔ وہ فوراً بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کرتا، مگر یہ بات بھی وہ سمجھ چکا تھا کہ وقت اب اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ بچوں کی تربیت کرنے کا جو وقت تھا وہ دونوں میاں بیوی نے لڑائی جھگڑے میں گزار دیا، اور اب بچے ان کے برابر آ چکے ہیں۔ اب ان کی تربیت کرنے کی کوشش بیکار ہے۔ خیر، وقت یوں ہی صبح شام کر کے گزرتا رہا۔ شاہد کے نانا اب بیمار رہنے لگے تھے۔ آخری وقت میں انہوں نے وصیت کی اور نہ صرف اپنی جائیداد اپنے بیٹے کو دی بلکہ شبانہ کا حصہ بھی دیا۔ گزرتے وقت کے ساتھ شبانہ کے دونوں بچے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے۔ شبانہ اب تک نوکری کر رہی تھی، بلکہ اب تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے بچے بھی اس کا ہاتھ بٹا رہے تھے۔ گھر کا گزر بسر اچھے سے ہو رہا تھا۔ شبانہ بچوں کے رشتے دیکھ رہی تھی۔ نائلہ کی منگنی وہ کر چکی تھی اور اب اس نے شاہد کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کیا۔ شاہد کی منگنی کے بعد شبانہ نے دونوں بچوں کی شادی ایک ساتھ کر دی۔ شاہد کے نانا وفات پا چکے تھے۔ دوسری طرف سلیم بھی اب بیمار رہنے لگا تھا۔ پہلے اکثر وہ بچوں کو راستے میں ہی روک کر مل لیا کرتا تھا، مگر اب وہ کبھی کبھار شاہد کو فون کرتا اور منت بھرے لہجے میں کہتا، اپنے باپ سے آ کر مل جاؤ، مجھے تم لوگوں کی بہت یاد آ رہی ہے۔ شاہد کبھی تو باپ کی بات مانتے ہوئے جا کر اس سے مل لیا کرتا تھا اور کبھی خاموشی سے باپ کی بات کو نظر انداز کر دیتا تھا۔ وقت یوں ہی دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ شاہد کی بہن نائلہ شادی کے بعد اپنے گھر میں خوش اور مطمئن زندگی گزار رہی تھی۔ شبانہ نے بھی اب نوکری کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ شاہد کی بیوی امید سے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹے کی نعمت سے نوازا تھا۔ سب اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف تھے، کسی کے پاس کسی دوسرے کے لیے وقت ہی کہاں تھا۔ اسی دوران ایک دن شاہد کو کسی جاننے والے کے توسط سے علم ہوا کہ اس کا باپ سلیم بہت بیمار ہے۔ یہ خبر سن کر ایک لمحے کے لیے شاہد کا دل جیسے سینے میں ڈوب سا گیا۔ بے شک وہ سلیم سے بہت نفرت کیا کرتا تھا، مگر اب گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ نفرت کا یہ طوفان بھی تھم چکا تھا۔ بلکہ اب تو شاہد کبھی اپنی پچھلی زندگی پر نظر دوڑاتا
تو اکثر اپنے فیصلوں پر پچھتاتا نظر آتا تھا۔ وہ اپنی ان بچگانہ حرکتوں پر مسکراتا بھی تھا اور افسوس کا اظہار بھی کرتا تھا۔ جب وہ اپنے والد کو چڑھانے کے لیے، انہیں نیچا دکھانے کے لیے، ان کا دل جلانے کے لیے ان کے سامنے الٹی سیدھی حرکتیں کیا کرتا تھا، سگریٹ پیتا تھا، لمبے بال رکھتا اور سارا دن آوارہ گردی کرتا تھا، صرف اس لیے کہ اس کے باپ کو برا لگے، وہ صرف اپنے باپ کو نیچا دکھانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کیا کرتا تھا۔ جب اسے یہ معلوم پڑا کہ اس کا باپ بیمار ہے، شاہد نے اس دن اپنے دل میں عہد کیا کہ وہ جلدی اپنے باپ کو دیکھنے جائے گا، مگر چند دن گزر گئے کہ اس کے ذہن سے یہ بات ہی نکل گئی۔ وہ دوبارہ سے اپنی روزمرہ کی روٹین میں مصروف ہو چکا تھا۔ پھر اچانک ایک روز صبح کے وقت جب وہ ابھی ناشتہ کرنے میں مصروف تھا، اس کا فون بج اٹھا۔ شاہد نے تولیے سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے فون اٹھایا تو دوسری طرف اس کے چچا تھے۔ سلام دعا اور خیریت معلوم کرنے کے بعد اس کے چچا نے مدھم اور شرمندہ سے لہجے میں کہا، شاہد، تمہارا باپ تمہیں بہت یاد کرتا ہے، وہ ہاسپٹل میں داخل ہے، اس کے گردے مکمل طور پر خراب ہو چکے ہیں، ڈاکٹرز نے اسے جواب دے دیا ہے، اب تو صرف مشینوں کی مدد سے زندہ ہے، جب بھی کبھی آنکھ کھلتی ہے، ہوش آتا ہے تو تمہیں یاد کرتا ہے، ایک بار آ کر اپنے باپ سے مل جاؤ بیٹا۔ چچا کی بات سن کر کچھ لمحے کے لیے شاہد گنگ رہ گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اس کی زبان ساکت تھی، وہ اپنی زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہ کر پایا۔ آنسو کا ایک گولا سا جیسے اس کے حلق میں اٹک چکا تھا، آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی، سامنے کے منظر دھندلانے لگے تھے۔ اس نے سانس لیا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے چچا، میں آؤں گا، اور فون بند کر دیا۔ اس دن ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد شاہد اپنے کام پر روانہ نہیں ہوا تھا، وہ اپنے باپ سے ملنے کے لیے ہاسپٹل جا پہنچا۔ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہ عجیب سی وحشت میں مبتلا ہوا۔ ہاسپٹل اور دوائیوں کی مخصوص مہک اور مشینوں کی آواز، سامنے بستر پر نالیوں میں جکڑا ہوا اس کا باپ کو اس حالت میں دیکھ کر شاہد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ آگے بڑھا اور اپنے باپ کا ہاتھ تھام لیا۔ سلیم، جو آنکھیں بند کیے بیڈ پر لیٹا تھا، جیسے ہی شاہد نے اس کے ہاتھ کو ہاتھ میں تھاما، اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ آکسیجن ماسک میں جکڑے ہوئے اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ سلیم نے ہاتھ کے اشارے سے آکسیجن ماسک اتارنے کا کہا۔ شاہد کا چچا آگے بڑھا اور اس نے سلیم کے چہرے سے آکسیجن ماسک کو اتار دیا۔ سلیم نے مدھم آواز میں شاہد سے پوچھا کہ وہ کیسا ہے اور باقی گھر والے کیسے ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ میں باپ پر گیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے۔ یہ بات سن کر ایک لمحے کے لیے سلیم کے چہرے پر جیسے چمک سی آ گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، کسی روز اسے اپنے دادا سے ملانے کے لیے لاؤ نا، اس سے پہلے کہ اجل میرا پیغام لے کر پہنچ جائے، میں اپنے پوتے سے بھی مل لوں۔ شاہد نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ دونوں باپ بیٹا کچھ دیر باتیں کرتے رہے اور پھر شاہد بوجھل دل کے ساتھ گھر واپس چلا آیا۔ اگلے ہی دن وہ اپنے بیٹے کو لے کر ہاسپٹل جا پہنچا، مگر اس کے باپ کی طبیعت آج بہت خراب تھی۔ وہ آج بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، اسے سانس لینے میں دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ بس کھلی آنکھوں سے اس نے خاموشی سے شاہد اور اس کے بیٹے پر ایک نظر ڈالی۔ وہ کافی دیر تک اپنے بیٹے کو لیے باپ کے سرہانے کھڑا رہا۔ سلیم تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھولتا اور ایک تھکی ہوئی نگاہ اپنے بیٹے اور پوتے پر ڈال لیتا۔ اس کی آنکھوں میں آج امید کی کرن نظر نہیں آ رہی تھی، جیسے تھک چکا ہو زندگی کا بوجھ اٹھا کر۔ آخرکار 1 گھنٹہ رکنے کے بعد شاہد اپنے بیٹے کو لیے گھر واپس آ گیا۔ اسے گھر پہنچے ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب جیب میں پڑا اس کا موبائل فون بجنے لگا۔ شاہد نے موبائل نکال کر جیسے ہی دیکھا تو اس کے چچا کی کال تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ شاہد نے فون آن کر کے کان سے لگایا اور دوسری طرف سے وہی دل دہلا دینے والی خبر اس کی منتظر تھی جس کا اسے خوف تھا۔ شاہد کے چچا نے اسے بتایا کہ تمہارا باپ یہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا ہے، ہم اسے گھر لے کر جا رہے ہیں۔ جنازے کا وقت بھی بتا دیا گیا تھا۔ شاہد نے خاموشی سے فون بند کر دیا۔ 2 آنسو اس کی آنکھوں سے نکلے اور چپ چاپ نیچے فرش میں گر کر جذب ہو گئے۔ صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد شاہد نے اپنے چچا کے گھر کا رخ کیا۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا، صحن میں اس کا باپ سفید کفن اوڑھے سکون کی نیند سو رہا تھا۔ پورا گھر رشتہ داروں سے بھرا ہوا تھا، ایک مجمع لگا ہوا تھا، ہر ایک کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شاہد چپ چاپ ایک کونے میں کھڑا اپنے باپ کی میت کی طرف دیکھتا رہا۔ گزری زندگی کے سارے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے چکرا رہے تھے اور وہ اپنے باپ کی میت کی طرف دیکھتے ہوئے دل میں سوچ رہا تھا، یہ میرا باپ تھا، کاش یہ ہماری زندگی میں باپ کا کردار بھی ادا کر دیتا تو زندگی کتنے آرام اور سکون سے گزر جاتی، دلوں میں یہ گلے شکوے اور نفرتیں پیدا ہی نہ ہوتیں۔ شاہد کونے میں کھڑا باپ کی طرف دیکھتا رہا اور چپ چاپ آنسو بہاتا رہا۔ کچھ دیر بعد لوگ جنازہ اٹھانے کے لیے آگے بڑھے تو کسی نے بلند آواز میں پکار کر پوچھا کہ سلیم کا بیٹا کہاں ہے؟
سب ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ شاہد خاموشی سے سر جھکائے آگے بڑھا اور اللہ اکبر کی آواز بلند کرتے ہوئے اپنے باپ کی چارپائی کو کندھا دیتے ہوئے قبرستان کی طرف جانے لگا۔ اس کے قدم من کے بھاری ہو رہے تھے، آنکھوں میں نمی تھی، منظر دھندلا رہے تھے۔ وہ بار بار ایک ہاتھ کی پشت سے اپنی آنکھوں کو صاف کرتا اور سوچنے لگا کہ کاش ہم ان جھگڑوں کو اسی وقت گھر کے اندر ہی ختم کر لیتے۔ کاش میرے ماں باپ ٹھنڈے دل و دماغ سے ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے، کیونکہ زندگی کے اتنے سال ایک دوسرے سے منہ موڑ کر گزار دیے اور آخری وقت میں اپنے باپ کو کندھا دینے وہ وہاں پہنچ چکا تھا۔ تو کیا تھا اگر وہ جیتے جی ایک دوسرے کے لیے دلوں کو صاف کر لیتے۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ قدموں کو گھسیٹتے ہوئے قبرستان کی طرف جا رہا تھا۔ ناظرین، مزید اس طرح کی کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔